اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ہفتے جو ہے ہم ایک نئے موضوع کے اوپر آپ کے سامنے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے 4 موضوعات ہیں، کرنٹ افیئر، مسلم ڈائیورسٹی، یوتھ افیئر اور جناب پولیٹیکل پلس کے حوالے سے گفتگو کریں۔ تو آج کا یہ جو پروگرام ہے ہمارا مسلم ڈائیورسٹی کے حوالے سے تو ہے ہی ہے، لیکن 2 اہم موضوعات جو اس وقت ہر طرف نیوز کے اندر اس کی چرچا ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی گفتگو ضرور کریں گے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ایل پاسو ٹیکساس کے اندر ایک بہت ہی اندوناک سانحہ پیش آیا اور اس کے اندر جو ہے ایک نوجوان نے باہر نکلا اور جناب اس نے ایک والمارٹ کے اندر داخل ہوا اور وہاں پر 20 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا، اور اس کے بعد 24 اور لوگ بھی جو ہے نا اس سے متاثر ہوئے ہیں اور کئی فیملیز اس سے متاثر ہوئے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو کے اندر امریکہ سے ایک شخصیت آئی ہوئی ہیں، میں آپ کا تھوڑی دیر میں ان سے انٹروڈکشن بھی کراتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو گفتگو کرنی ہے جناب، یہ جو ایک واقعہ مارکھم کے اندر پیش ہوا ہے، ایک نوجوان نے اپنی فیملی کو قتل کر دیا، اس حوالے سے ہم جو ہے وہ ڈاکٹر ندوی صاحب سے پوچھیں گے انشاءاللہ یہاں پر اسٹوڈیو کے اندر۔ تو اور اس کے علاوہ کچھ عید کے حوالے سے کچھ موضوعات ہیں جو کہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو آئیے میں انٹروڈکشن کراتا ہوں اپنے مہمانوں کا، اور میرے مہمان تو ڈاکٹر ندوی صاحب جیسے سب کو پتہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ایک دفعہ پھر ہمارے پروگرام میں۔ جناب ہمارے اسکالر ہیں، فقیہ ہیں اور ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں شہر کے اندر بہت سارے موضوعات کے اندر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ ٹائم نکالتے ہیں، وقت دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر محسن انصاری صاحب میری لینڈ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، میری لینڈ میں پریکٹس کرتے ہوں گے یقیناً۔ تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، ڈاکٹر صاحب اپنے بارے میں پہلے تھوڑا سا بتا دیں، پھر میں ندوی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ بس میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں اور بچوں کا جو آئی سی یو نیونیٹالوجی ہے اس کو پریکٹس کرتا ہوں یونیورسٹی آف میری لینڈ میں۔ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں کے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کا استاد بھی ہوں، انہیں پڑھاتا بھی ہوں۔ باقی جو مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے اکنا کی، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، اس کا وائس پریزیڈنٹ ہوں، اور اس کا جو شعبہ خدمت خلق ہے جس کے بنیادی طور پہ 2 اجزاء ہیں۔ جو ملک کے اندر کام کرتا ہے یو ایس اے میں، وہ اکنا ریلیف کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور ملک کے باہر ہیلپنگ ہینڈ کے نام سے جو 52 ملکوں میں کام کرتی ہے تنظیم۔ تو دونوں کی ذمہ داری ہے، میں اس کو سپروائز کرتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا میرا تو سوشل سروس کے حوالے سے یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ پوچھیں گے، کیونکہ یہ واقعہ جو ہوا ہے ابھی ٹیکساس کے اندر، آپ سے اسپیشلی اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ تو ندوی پہلے آپ سے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ابھی جو مارکھم میں پیش آیا ادھر کینیڈا کے اندر، وہ جو ایک نوجوان بچہ تھا، اس نے جناب 23 سال کا نوجوان بچہ، اور اس نے ویب سائٹ کے اوپر اناؤنس کر دیا کہ وہ جناب اب اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، وہ ایتھیسٹ ہو گیا ہے۔ اور اس نے 1 مہینہ پہلے، بلکہ میں خبروں ابھی پڑھ رہا تھا ڈیٹیل اس کی، تو اس نے 1 مہینہ پہلے جو ویب سائٹ کے اوپر گیمز کھیلتے ہیں لوگ آن لائن، اس کے اندر ایک سے دوسرے سے جس گیم کھیلا تھا کہ میں جو ہے اپنے والدین کو قتل کر دوں گا، تو اس نے بتایا، لیکن کسی نے کوئی توجہ دیتا نہیں، کیونکہ بچے یہاں پر تو مطلب بڑے بھی کہتے ہیں آئی ول کل یو، یہ تو بڑا کامن سا جملہ ہے، تو سب اس کو ایزی لیتے ہیں، اور اس نے جناب کر دیا۔ اور بڑا اندوکناک واقعہ، کیونکہ جب والدین کو پتہ چلا کہ وہ ایتھیسٹ ہو گیا تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی ایک وجہ تھی، لیکن ڈیفینیٹلی ادر وجوہات ہوں گی۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں شرکت کی ایک بار پھر موقع ملا، اور آپ کے ناظرین کو بھی گویا ایک لحاظ سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گویا یہ موقع دیا مجھے۔ ایک لحاظ سے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کے دن تھے جو 10 دن گزر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ یہ 10 راتیں والفجر ولیال عشر، بے شک تو بڑی برکت کی راتیں ہیں یہ، اور اس موقع پر ہماری بہت بڑی ایک حج کی سمجھیے کہ جو موقع ہے، جو لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں، تو خوشی کا دن تھے۔ لیکن اس خوشی میں کبھی کبھی جب غم کی بات آ جائے تو ظاہر ہے کہ آدمی کے لیے اس سے اثر پڑتا ہے، اور آج کے دور میں ہو یہ گیا ہے کہ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ تنہا یا کٹے ہوئے نہیں رہے، بالکل، اس میں ہر آدمی کہیں نہ کہیں شریک ہو جاتا ہے، ایگزیکٹلی، اور خاص طور سے وہ واقعہ اور اہم ہو جاتا ہے اگر اس کا تعلق کہیں مذہب سے ہو، بے شک اور مذہب میں بھی اسلام سے ہو، ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ بہت اہم بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری ہے کہ اس میں عام طور سے اگر یوں کہہ لیجئے کہ جذباتیت بیچ میں آ جاتی ہے، مطلب اس کو پھر ہم سنجیدہ انداز سے ایک معقولیت کے ساتھ تجزیہ کرنے کے بجائے ایک دم جذباتی سے ہو جاتے ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس وقت، اس میں کئی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا یہاں پر آنے کے بعد ہم یہاں کے ماحول میں صحیح معنوں میں ابھی تک رچ بس نہیں سکے، پھر یہ کہ ہمارے اپنے والدین یا اپنے بزرگوں سے وہ ہمارا رشتہ نہیں بن سکا جو آگے تک جاری رہے،
تیسرا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا اپنا ایک کوئی مشن یہاں پر طے نہیں ہو پا رہا ٹھیک کہ ہم یہاں پر کیوں ہیں. تو اس لحاظ سے مسائل آتے ہیں, اور مسائل کا ہوتا یہ ہے جو یعنی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اصل میں مسئلہ کہیں اور ہوتا ہے, اس کے سمٹم کوئی اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے, اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ سمٹم ہے, بعض علامتیں ہیں, سوسائٹی کا ہاں, اور یہ اصلاً ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں مسائل ہیں کیا اور کیسے ہمیں اس کو حل کرنا ہے. ورنہ یہ واقعہ ہو جائے گا, تھوڑی دیر ہم خاموش ہو جائیں گے, پھر کوئی واقعہ آگے ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی 2-4 واقعات ہماری کمیونٹی میں ہو چکے ہیں. ایک لڑکی کا آپ کو واقعہ جو واقعہ ہوا تھا. تو اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں ہم یہاں پر آئے ہیں تو بہرحال ہم نے یہاں آنے کا انتخاب تو کیا ہے, کسی نے ہم کو مجبور نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی زندگی کی جو سہولتیں ہیں وہ ہم کو اچھی بھی لگتی ہیں, ہمارے ملکوں سے اچھی لگتی ہیں, لیکن یہ ہماری اپنی جد و جہد ہے کہ یہاں ہم رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کیسے رکھیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میراث کو ہم آگے کیسے پہنچائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب قرآن مجید نے ذکر کیا کہ انتقال ہوا, انتقال کا وقت آیا, اور حضرت یعقوب کے انتقال کا وقت آیا, تو انہوں نے سب سے پہلی بات جو اپنے بچوں سے پوچھی تھی وہ یہ تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. جی, اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. سبحان اللہ. کیا میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم کنفرم کرتے ہیں کہ ہم آپ نے جو ہماری بات تربیت کی ہے, جو سکھایا ہے, ہم اسی طریقے پر رہیں گے. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ آج جب ہم سمٹم پہ الجھ گئے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا, لیکن 20 سال ہم نے اس کو کیا کیا؟ 20 سال تک اس بچے کو ہم نے اسلام بتایا کہ نہیں بتایا, اسلام کی اچھی نمائندگی کی کہ نہیں کی, اور اسلام کے بارے میں اس کا تاثر اتنا بگڑا کیوں؟ تو ایک تو یہ مسئلہ ہوا. بالکل صحیح بات ہے. دوسری مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب دنیا کی زندگی میں آپ آتے ہیں تو ہمارے پاس حل کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو آپ بزور کسی کو کہیں, مطلب ہمارا طریقہ ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ نے زبردستی ایک بات کہہ دی مان لیں گے. یہاں تو زندگی جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ آپ مجھے مطمئن کریے, دلیل دیجئے اور میری بات کا جواب دیجئے, اور میں معقول سمجھوں گا تو مانوں گا. تو سوال یہ ہے کیا اسلام اس پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے کہ معقولیت کے ساتھ بھی ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ڈاکٹر صاحب. یہ سوال ہے وہ جو اپنے آپ سے کرنا ہے. تو اگر ہمارے والدین اس کے لیے تیار نہیں ہیں اور بچوں کے سوالات اٹھ رہے ہیں اور ہم اس کو دبا رہے ہیں, تو اس کا ایک اچھا کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسانی مزاج 2 طرح کے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو اس میں انشاءاللہ نہیں, میں بھی پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے, کیونکہ ان کے پاس تو بڑے مریض آتے ہوں گے. جی بالکل نہیں, تو ان کا تو جائزہ بہت ہی وہ ہے بالکل, کیونکہ وہ تو بڑا پریکٹیکل ہوتا ہے ان کے پاس, تو آتے ہیں. لیکن 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے. ایک آدمی کہہ لیجئے کہ دبو قسم کا آدمی ہوتا ہے کہ وہ معاملے کو دبا دیتا ہے, لیکن دوسرا وہ ہوتا ہے جو ایک دم جیسے کہتے ہیں کہ مشتعل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ واقعہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ذرا سی بات پر ایک آدمی اتنا مشتعل بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس کو آپ کہہ لیجئے کہ یہ اس کا اظہار ہوا کہ اس نے چاروں کو ختم کر دیا اور اس سے مسئلہ حل کرنے کے بجائے پورا وہ ہو گیا. تو میں ایک بات ہمیشہ یہاں پر بھی کہتا رہا ہوں اور میں پھر اس کو کہوں گا کہ سب سے بڑی بات جس کو میں نے یہاں پر یہاں کے حکمرانوں سے جب میری ملاقات ہوتی رہی ہے کبھی, تو میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے مسائل ہیں. اگر آپ اس کو یہ کہیں گے آپ کے مسئلے آپ حل کریے تو ہم نہیں حل کر سکتے. صحیح بات ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں اور ہم مل کے حل کریں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. تو یہ بڑی ضرورت ہے. بالکل بہت اچھی بات کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب انصاری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تو اس طرح کے بہت سارے مریض آتے ہوں گے, تو اور ماشاءاللہ آپ کے بھی 4 بچے ہیں, رائٹ؟ 5 بچے ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ کل ہم جب محفل کے اندر بیٹھے تھے تو وہ 5 کو دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا, اور ماشاءاللہ اچھی تربیت کی اور بڑا ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ کا. تو آپ کے پرسنل ایکسپیرینس تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے. ایک تو وہ کہ جو مریض آپ کے پاس آتے ہیں اس طرح کے, ہاں, تو بتائیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اس بات کا کہ اس موضوع پہ بات کروں. دراصل یہ ایوالونگ دنیا ہے نا, تبدیل ہو رہی ہے. ہمارے یقین انسٹیٹیوٹ جو شیخ عمر سلیمان چلاتے ہیں, جو ایک تحقیقی ادارہ بنا ہے اس وقت امریکہ میں, بہت اسٹیبلش ہوا ہے, اس نے پچھلے سال ایک ریسرچ کی, اور وہ ریسرچ مجھے نہیں پتا کہ کتنے مسلمانوں نے اور آپ کے ناظرین نے اس کو دیکھا ہے, لیکن آئی ول سجیسٹ کہ سب لوگ گوگل میں جا کے یقین انسٹیٹیوٹ کی جو اسلام میں آنے اور اسلام سے نکلنے والے لوگوں کی تحقیق ہے اس کو پڑھیں. اچھا, یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ اس تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ ہم بہت اس کا چرچا کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ اسلام اس کا اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. صحیح بات ہے. لیکن اس
تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ جتنے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس سے زیادہ لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں نارتھ امریکہ میں، اور اس میں انہوں نے سٹیٹس بتائیں، اس کی مزید بریک اپ کیا کہ جو لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں ان کی نیشنلٹیز کیا ہیں، ان کے ایج گروپ کیا ہیں، اور ان کی بیسز کیا ہیں، جو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسلام کو چھوڑ کے جانے والے لوگ جو ہیں ان میں سے 70% وہ لوگ ہیں جو کسی مذہب کی طرف نہیں جا رہے بلکہ بے دینی ہو رہے ہیں، لامذہبیت کی طرف جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ جو ہمارا چیلنج ہے یہ ابھی تک انڈر ریکگنائزڈ ہے، اس کو لوگوں نے ابھی تک پہچانا نہیں ہے، ہم اس پہ ابھی تک تفکر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. جیسا آپ نے کہا کہ میں ایک ایج گروپ ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جس گروپ میں یہ بیماری، یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں، اسکیزوفرینیا ہے، سائیکوسس ہے، ڈپریشن ہے، جو لیڈ کرتا ہے وائلنس کی طرف، کسی بہت ہی شدید اقدام کی طرف. یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا ہے کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے. یہ جتنی بیماریاں ہیں ان کی جو بھی تحقیق ہے کہ اس میں برین کے اندر ہمارے جو میکینزم ہے کہ ایک جگہ ایک پیغام دوسری جگہ تک جب جاتا ہے برین کے اندر وہ کیمیکلز کے ذریعے جاتا ہے. اچھا، ان کیمیکلز کا صرف بیلنس آؤٹ ہو جائے، کسی وقت ایک کیمیکل زیادہ ہو جائے ایک کم ہو جائے تو پورا مزاج بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ریاکشن تو ہمارے ایموشنز ہمارے دماغ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ ساری بیماریاں اس سے ریلیٹڈ ہیں. اس ایج گروپ میں ہوا یہ ہے کہ 18 سے 25 سال کی عمر سب سے بڑی ولنریبل ایج ہے ان مسائل کے لیے. اس میں اب کئی اور فیکٹر انوالو ہو گئے جو ہمارے بیلنس کو چینج کرتے ہیں. ایک تو سوشل ہے نا، کہ آپ کی فیملی میں، ہمارے مسلمان گھروں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو والدین اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان بنے اور بہت اچھے مسلمان بنے، اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اچھے مسلمان کی طرف نظر آئیں اور ایکٹ کریں. تو ان کا اپنا کردار کیا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ واک دا ٹاک کیا کرتے ہیں. ان کا اپنا رویہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ان کا بچہ بہت اچھا مسلمان ہو اور میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہوں، گھر میں جھگڑے ہوتے ہوں، فسادات ہوتے ہوں، اور جو رول ماڈل پیرنٹس ہی پہلا رول ماڈل ہیں. اگر وہ رول ماڈل ہی دین پہ چلنے والے نہ ہوں، اس مزاج پہ چلنے والے نہ ہوں، تو وہ بچے نہ صرف سوشلی ڈسٹرب ہوتے ہیں بلکہ ان کا کیمیکل امبیلنس خراب ہوتا ہے دماغ میں. اسی طرح آج کل جو بہت سارے ہم بچے ڈرنکس لیتے ہیں، جی اس میں ڈرگز بھی شامل ہیں جو کیمیکل چیزیں لیتے ہیں، اور اس میں یہ آپ نے جو پاور ڈرنکس ہیں، لاٹ آف اسٹڈی وچ از گوئنگ آن جو ثابت کرتی ہے کہ جو پاور ڈرنکس ہیں جس کو ہم انرجی ڈرنکس کہتے ہیں، they have a direct impact. اب کیفین کی مثال دوں، بہت چھوٹی سی ایک مختصر سی بات. کیفین جو ہم پیتے ہیں ایک کین سوڈے میں، جو پیپسی کا ایک کین ہے، اس کے اندر 60 کیلوریز ہوتے ہیں صرف، اور اس میں کیفین جو ہے وہ بڑی مقدار. ایک مرتبہ آپ کی باڈی میں کیفین جائے تو یو ول ناٹ امیجن کہ وہ 5 دن آپ کے جیسے 5 دن، اس کی ہاف لائف از 5 days. میں نیونیٹالوجی پریکٹس کرتا ہوں، تو جو بچے سانس نہیں لے پاتے ہم ان کو کیفین دیتے ہیں اور 5 دن تک وہ ان کے جسم میں رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور جو میں اس میں یہ بات آگے، دوسری بات یہ جو اہم میں نے سوال تھا اس کے اندر کہ وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا بچہ آیا ہو اور جس نے آپ کے آواز آگے کہا ہو کہ جنہیں میں ایتھسٹ ہو گیا. بے شمار. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ایک جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایک عجیب و غریب کنفیوژن کا شکار ہے. وہ اسکول جاتے ہیں تو انہیں ایک معاشرہ ملتا ہے، ایک پوری تربیت ملتی ہے کہ والدین ڈم ہیں، ان سے بغاوت کرو، وہ بیکار لوگ ہیں، وہ انفورسرز ہیں، تھنگس لائک دیٹ. پھر وہ جب گھر میں آتے ہیں تو انہیں ایک دوسرا ماحول ملتا ہے کہ ہم تو بڑے اچھے مسلمان ہیں، تم نے حجاب نہیں پہنا، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے بڑے سے کھڑے ہو کے بات نہیں کی. اچھا، یہ ایک دوسرا انہیں بالکل رخ ملتا ہے. پھر تیسرا رخ انہیں یہ ملتا ہے کہ ان کو جو ان کی زندگی میں جو ان کے تعلیمی ایمبیشنز ہیں، پیرنٹس، ہمارے ہر دیسی جو خاندان ہوتا ہے اس کا بچے کو یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن آپ نے ان کو دیا ہوا نہیں ہے. اچھا، اس کنفلکٹ کے نتیجے میں وہ بچے، ان میں سے ہر بچہ بہت سمجھدار بھی ہے، بہت اچھی انٹلیکٹ بھی رکھتا ہے، اور they don't tell their parents کہ وہ کیا ہے ان کے دل میں. میں اس کو روز نہیں تو ہر دوسرے دن ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ جب میرے ٹین ایجر پیشنٹ آتے ہیں
جب وہ والدین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی ایک شخصیت مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ یا تو بول نہیں رہے ہوتے یا بالکل مختلف بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے میں پیرنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ باہر تشریف لے کے جائیے, اب میں اس بچے یا بچی سے علیحدہ بات کروں گے, جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ بچے جب کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے بڑی تعداد بچوں کی ایسی ہے جو دین سے بھی بیزار ہے, جو اپنے سوشل سسٹم سے بھی بیزار ہے, اور ان کے سوشل سسٹم اور دین سے بیزار ہونے کی بہت ساری ملٹیپل وجوہات ہیں, جن میں ایک بڑی وجہ ان کے گھروں کا ماحول ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی بات آپ نے رکھی ہے. اور میں خیال ہے کہ ایک تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ایل پیسو کو اسپیشلی ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے, کیونکہ امریکہ میں بہت بڑا چیلنج ہے. ہر مہینے میرا خیال ہے کوئی ایک نہ ایک واقعہ اس طرح کا ہو جاتا ہے. تو ناظرین آئیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دو اہم موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک تو ایل پاسو کا واقعہ ہے, دوسرا ڈاکٹر ندوی صاحب بیٹھے ہیں تو کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جناب کہ ہمیں ناخن کاٹنا چاہیے نہیں کاٹنا چاہیے, بال کاٹنا چاہیے نہیں چاہیے, ذی الحج کے جو 10 دن ہیں اس کے اندر, اور قربانی جناب کس طریقے سے ہوتی ہے, اگر گھر کا سربراہ جو ہے قربانی کر دے تو کیا مسئلہ ہے. تو اس طرح کے 2-3 سوالات ہیں جو میں نے پوچھنے ڈاکٹر صاحب سے. تو آئیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. تو ناظرین جیسے کہ میں نے وقفے سے پہلے آپ سے کہا کہ ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے موضوعات کی طرف آج کا پروگرام جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ کچھ موضوعات کو ایک ساتھ جوڑا جائے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ محسوس کر رہے ہو کہ یار ایک سبجیکٹ سے دوسرے سبجیکٹ کی طرف ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ سارے موضوعات بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور ہمارے پاس 2 بڑے اہم مہمان اس وقت موجود ہیں. میرے پاس ڈاکٹر محسن انصاری صاحب امریکہ سے تشریف لائے, بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے آنے کا. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بات جو پوچھنی ہے, ابھی آپ نے جو ٹیکساس والا واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایل پیسو میں ہوا, اور امریکہ میں تو بڑے واقعات ہو رہے ہیں. اسلاموفوبیا تو اب امریکہ کی بات نہیں رہی ہے نا, وہ تو پورے نارتھ امریکہ میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور امیگرینٹس کے خلاف, اب تو میں اسلاموفوبیا بھی نہیں کہتا, اب تو میں کہہ رہا ہوں پورے امیگرینٹس کے خلاف, جو نہ صرف یہ کہ نارتھ امریکہ بلکہ یورپ کے اندر بھی ایک خاص قسم کا جو ہے نا ایک پرابلم پایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں اینٹی امیگرینٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, اصل میں تاریخ کا بعض دفعہ سفر بڑا عجیب غریب ہوتا ہے. جب آپ ایک اچھے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ہاں ایک وسعت قلبی ہوتی ہے, آپ لوگوں کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ اس کے ساتھ الٹ کا کہہ لیجیے واپسی کا دور ہوتا ہے, تو اس میں وہی لوگ برے لگنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد آدمی کے اندر ایک قسم کی تنگی پیدا ہونے لگتی ہے. یعنی یہ جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر آج کے دور میں, ایک تو پہلے ایک دور تھا جس میں مغرب یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمیں دنیا میں برتری بنانی ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس جو کریم ہے دنیا میں سے ہمیں لینا ہے, لے آئیں گے. اچھا, ایک تجربہ سعودی عرب نے کیا تھا, کریم محسن صاحب کو بلا لیا ادھر, بالکل کریم لیا تھا سعودی عرب نے بھی, لیکن ان کا فائدہ صرف یہ تھا کہ کریم کو استعمال کیا, اس کے بعد کوئی حقوق نہیں دیے. ٹھیک ہے. یہاں پر لوگوں کو آنے میں زیادہ سہولت اس لیے لگی کہ کریم بھی استعمال ہو رہا تھا لیکن حقوق بھی مل رہے تھے. بات یہ ہے کہ جب آپ تاریخ میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو انسانی تاریخ ہجرت کی تاریخ, ٹھیک ہے, ہمیشہ لوگوں نے ہجرت کی, ادھر سے ادھر جاتے ہیں. اور نئی ہجرت جو بنتی ہے تو اس میں نئی نسل, جو اگلی نسل ہوتی ہے وہ اصلاً وہاں کی سن آف لینڈ ہوتی ہے, صحیح بات ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے سے تہذیب بنتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بہت سی چیزوں کو معاشیات سے جوڑ دیتے ہیں تو پھر معاشیات کو آج کل یہ بن گئی ہے کہ بھائی میری چیزیں چھن رہی ہیں. ہاں, اب اگر مسلمان انپلائمنٹ ریٹ ہائی ہو گیا ہے, یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ اسلام کے لحاظ سے اگر صرف ایک بات پر انسان کو یقین ہو جائے کہ رزق اللہ نے لکھا ہے اور جو لکھا ہے مل کے رہے گا, اور میری تقدیر کا کوئی لے نہیں سکتا, کوئی نہیں لے سکتا. آپ یقین کیجئے کہ انسان کو اطمینان رہے گا کہ میرا لیا ہوا کسی کو نہیں جا سکتا. یعنی آج کا انسان جس چیز کو محسوس نہیں کر پا رہا اور اسلام اس کو سکھانا چاہ رہا ہے وہ تقدیر پر ایمان ہے. خود مسلمانوں میں بھی یہ مسئلہ ہے, مسلمان بالکل ہمارے اندر موجود ہے یہ بات. لیکن اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو اس وقت یہ واقعات ہو رہے ہیں, یہ اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ جیسے امریکہ جیسا ملک تھا, وہاں پر جو سسٹم تھا وہ صرف سیاست کا نام نہیں تھا, اس میں بڑے تحقیقی ادارے تھے, بڑے جینیس لوگ ہوتے تھے جو کرتے تھے.
آج یہ ہوا ہے کہ خاص طور سے 9/11 کے بعد اداروں کی وجود نہیں رہا یا ان کی قیمت نہیں رہی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہم آج اس کو سیاسی طور پر استعمال کرتے ہیں, یعنی اس کا کوئی اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں یا اگنور کر کے نکل جاتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر جس طرح سے تڑپ رہا ہے اور عام آدمی جو متاثر ہو رہا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں اس درمیان میں ایک واقعہ اور ہو چکا ہے, اوہایو میں بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے جو سیاستدانوں کے بیانات آئے ہیں وہ ادھر اور ادھر تو نکل گئے, لیکن یہ کہ اس پہ نہیں جا رہے کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسلام کا بڑا اچھا کردار ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ بھائی یہ مسائل جو انسان کو پیش آ رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں. انسان اللہ سے دور ہو کر اور اپنی اصل حقیقت کو نہیں پہچانتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا بھی اس کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے, جبکہ یہ سارے کام ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ذرا سوال لے لیتے ہیں کیونکہ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں اور امریکہ میں بڑے واقعات یہ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہر مہینے تقریباً ہر 2-4 ہفتے کے بعد یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں. کبھی کوئی یونیورسٹی میں فائرنگ ہو گئی, کہیں آج والمارٹ میں ہو گئی, اوہایو میں ہو گئی, ٹیکساس میں ہو گئی. یہ واقعات تو بڑھتے جا رہے ہیں, تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو, یہ پوری فضا کو؟ جی پہلی بات تو یہ کہ ایز اے مسلمان, اللہ کے دین کے ماننے والے, اللہ کے بتائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والے, ہم سب کو ان واقعات پہ شدید تکلیف ہے, دکھ ہے, غم ہے. بلکہ وہ امیر مینائی کا مشہور شعر ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر. خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. ٹھیک ہے نا. اس پہ اس کے مصداق ہماری جو آرگنائزیشن ہے مسلمانوں کو شدید تشویش ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت جو آخری پیغام ہمیں دیا, وہ پیغام ہی اگر لوگوں کے دلوں میں اتر جائے کہ کسی عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پہ فوقیت حاصل نہیں, کسی گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ فوقیت. وہ تو چارٹر آف ہیومینٹی ہے. جی صحیح بات کہہ رہے ہیں. اب ہمارے جو نئے صدر محترم صاحب آئے ہیں امریکہ میں, انہوں نے جو ہیٹ کی, نفرت کی آگ لوگوں کے دلوں میں جلائی ہے وہ فوراً مینیفیسٹ نہیں ہوئی, وہ آہستہ آہستہ مینیفیسٹ. وہی بات ہے, آپ نفرت کے اوپر کوئی چیز لے کے جائیں گے تو اس نے نفرت ہی آگے پھیلانی ہے. اور اب پچھلے اس وقت اسٹیبلش ہے یہ بات, ابھی تو نمبر سامنے ہیں, آج بھی اور کل بھی روزانہ CNN پہ آ رہے ہیں کہ امریکہ میں ہونے والے 80% سے زیادہ تشدد کے واقعات, قتل و غارت گری کے واقعات وائٹ نیشنلسٹ کر رہے ہیں. 80% اوکے. اور جو ٹوٹل نمبر آف واقعات پچھلے 5 سال میں امریکہ میں تشدد کے جس میں کوئی ہلاک ہوا ہے, مسلمان اس میں 1% سے بھی کم ہے. 1% سے بھی کم. بہت اچھی بات ہے, اچھی خبر ہے بہرحال. جی اب اس پس منظر میں اس کے باوجود جو صدر محترم صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے, انہوں نے آج میں نے کلپ دیکھا, اس نے کہا تقریر میں جلسے میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ یہ جو امیگرینٹس آتے ہیں, یہ ریپسٹ ہیں, یہ قاتل ہیں, یہ what should I do about them. اس نے یہ کہا تو کسی نے آڈینس میں سے کہا shoot them. اچھا وہ CNN نے کلپ لگایا پورا, تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ well that's one of the options. اب آپ بتائیے کہ یہ جب لیڈرشپ بات کرے گا تو نفرتوں کے اس کا امپیکٹ بہت ہائی ہوتا ہے. اب اس وقت میرے بچے اسکول جاتے ہیں امریکہ میں, مسلمانوں کے بچے اسکول جاتے ہیں, میری بیوی حجاب کر کے جب گھر سے نکلتی ہے تو ہم تو امیگرینٹ بھی ہیں اور حجابی بھی ہیں, تو کریلا وہ بھی نیم چڑھا ہے. تو اب یہ جو ہے ہمارے لیے بڑی مشکل کا سبب ہے. بالکل صحیح بات. ہمارے ابھی پچھلے سالوں میں مسلمانوں کے خلاف جو نارتھ کیرولائنا میں 4 بچوں کو مارا, اس کے بعد ورجینیا میں جو ایک لڑکی بیچاری جو اس کو بیس بال سے بیٹ مار دیا, وہ جب پاور آف دی نائٹ لیلۃ القدر میں وہ بچے عبادت کر رہے تھے. یہ مسلسل واقعات ایک کے بعد ہوئے چلے جا رہے ہیں, تو ہمیں بہت شدید تشویش ہے. اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اس کا حل جو ہے وہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں. آپ دیکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے تو جنت میں تمہیں اپنے سے آگے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بلال حبشی تھے. سبحان اللہ. کہ اس رنگ و نسل سے بالاتر ہو کے کہ سارے صحابہ اکرام رش کرنے لگے کہ ایک بلال حبشی نبی سے آگے قدم بڑھا رہا ہے جنت کے اندر. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ہماری ذمہ داری ہے.
ان نفرتوں کے درمیان اور میں ہمیں ایک ایگزامپلری اپنی کمیونٹی بنانی پڑے گی. ہمیں لوگوں ایگزامپل تک بالکل اپنا صحیح. دین پہنچانا ہوگا, بالکل صحیح بات. محبت کے دروازے کھولنے ہوں گے, اور یہی اس کا حل ہے. ہمیں ایگزامپلری کمیونٹی بننا پڑے گا تاکہ لوگ مل دیکھیں کے ہمیں. کوشش کرنی ہوگی صحیح بات. کہ انتخابات کے نتائج مختلف ہوں. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹائم آپ سے لینا ہے مجھے, کیونکہ بڑے 3-4 سوالات ہیں جو کہ آ رہے تھے. تو پہلے تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ فقہ کے سوالات ہیں, کیونکہ میں تو جواب دے نہیں سکتا, تو آپ جیسی شخصیت سے ہمارے پاس رجوع کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ 2 مسائل آتے ہیں. ایک تو یہ آتا ہے جو ساؤتھ ایشین جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے اندر اسپیشلی یہ ایک سوال آتا ہے کہ جی کہ ہر گھر کا ہر فرد جو ہے نا قربانی دے گا, جبکہ ایک دوسرے فقہ ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ اگر جو ہے وہ قربانی دے دے تو وہ سب کی طرف سے. تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا رولنگ ہے, اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے اس حوالے سے. میں ذرا سی اس بات کی طرف آنے سے پہلے 2-3 باتیں اور کہہ لوں, کہہ لیں تو اس سے انشاءاللہ موضوع جو ہے آج کا جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے بھی ہم جوڑ سکیں گے. اچھا دیکھیں, قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تمہاری جو شناخت ہے بطور انسان کے, اس کے 2 شناخت ہے تمہاری. ٹھیک ہے. ایک تو اللہ کا دیا ہوا دین ہے جو تمہاری شناخت ہے, لیکن شناخت جو ہے یہ والی دین کی, اس کا کوئی تاریخ نہیں ہوتی, یہ ماضی حال مستقبل نہیں ہوتا, بلکہ اصول ہوتے ہیں. یا تو اس پہ آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں تو اچھا ماضی ہوتا ہے, نہیں کرتے تو برا ماضی ہوتا ہے. لیکن ایک دوسری شناخت ہے کہ انسان کو ایک امت بننا چاہیے. ٹھیک ہے. ملت, ایک ملت بننا ٹھیک چاہیے. ہے, ملت بننا چاہیے. اور ملت وہ ہوتی ہے جس کا ماضی ہوتا ہے, حال ہوتا ہے اور مستقبل ہوتا ہے. ٹھیک. 3 چیزیں ہوتی ہیں. قرآن مجید نے ہم سے یہ کہا ہے کہ تمہیں اگر دین بننا ہے تو ہم نے دین تمہیں دے دیا ہے, لیکن ملت بننا ہے تو ملت ابراہیمی بن جاؤ. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اس کی ملت بن اس کی ملت بن جاؤ ان کے نام سے, کیونکہ وہ انہوں نے 2 چیزیں تمہارے لیے دی ہیں. ایک تو موحد تھے, توحید کے نمائندے تھے, اور دوسرے انسانیت کی وحدت کے, کہ وہ سارے انسانوں کے لیے تھے. تو اس معنی میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ماضی جو ہے, تو حج جو ہوتا ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں, جو لوگ یہاں پر تمام دنیا کی باتیں مناتے ہیں, اور الحمدللہ یعنی میں سامعین کے لیے, ناظرین کے لیے اگر یہ بات بھی کہوں کہ الحمدللہ اس دفعہ کوششیں بھی رہیں اور خواہشیں بھی رہیں, اور ایک ساتھ ہم سب عید منائیں گے الحمدللہ. ہاں ویسے اس دفعہ تو کرسچن کمیٹی, ہلال کمیٹی اور جناب صاحب ہلال کمیٹی اور ساری کمیٹیز, ہاں مطلب کیلکولیشن والے بھی آپ کے ساتھ ہیں, خوش آئند ہیں. تو میں کہہ رہا تھا ایک تو یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری جو توحید ہے اس کا سر چشمہ تو ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین جو حق ہے. بالکل صحیح. لیکن جو امت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر قائم ہوگی. تو اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ آپ کی تاریخ محفوظ ہے, انشاءاللہ محفوظ ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کون تھے, کہاں پیدا ہوئے تھے, کہاں ان کا گھر تھا, آپ کے لیے وہ چیزیں محفوظ ہیں. تو ہماری تاریخ مائتھولوجی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کچھ خیالی چیزیں بنا لیں, مت پر نہیں ہے, تو ہم اس تاریخ کا حصہ بنتے ہیں. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنا حال اس کے مطابق بناؤ, یعنی تم امت کا تسلسل بنو. ٹھیک ہے. اور جب آپ ماضی اور حال اچھا کر لیتے ہیں تو مستقبل بھی اچھا ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو یعنی اس وقت جو ہم بچے جو ہمارے یہاں پر ہیں, اس میں یہ کہہ رہا تھا جو پچھلی بات ہو رہی تھی کہ اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہمارا ماضی کیا ہے, اس کو کنیکٹ کر دیں. اور ہمارے ماضی کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ دین ہمارا تسلسل کے ساتھ ہے. کبھی قرآن مجید غائب نہیں ہوا, ٹھیک ہے, کبھی حدیث غائب نہیں ہوئی, اور دوسرے امت کبھی غائب نہیں ہوئی. امت ہر حال میں موجود ہے, ہر حال میں موجود رہی, کمزور مطلب بکھری ہوئی جو بھی ہے. تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو حج کا موقع آیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم یہاں پر جو عید کے سلسلے میں باتیں کر رہے ہیں, یہ انہی اعمال کا ایک سلسلہ ہے جو ہم ان کے نام سے کرتے ہیں. تو اس میں حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو 10 دن ہوتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں, اور اس میں عبادت سب سے بڑھ کر چیز ہے, اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے. لیکن بنیادی طور پر کچھ کام وہ ہیں جو ہر ایک کو کرنے ہیں, یعنی جو حاجی وہاں کر رہے ہیں ان کی چند باتوں میں ہم نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک نقل یہ ہے کہ وہ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو بال نہیں کٹوا سکتے, ناخن نہیں کٹوا سکتے. تو ہمارے لیے کہا گیا جب چاند دکھ جائے پہلی تاریخ کا, تو اگر تمہیں قربانی کرنی ہو تو تم اس وقت تک بال نہ کٹواؤ جب تک قربانی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ حاجی کے لیے ضروری ہے, اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو کرنا لازمی ہے. ہمارے لیے ایک طرح سے یہ انکریجمنٹ ہے. اگر ہم کریں گے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر ہم نہیں کریں تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کو چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. یہ بات اسلام کے احکام ایسے جو کرنا چاہیے, لیکن اگر نہ کر سکیں تب بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور اگر جتنا کر سکتے ہو, مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ نے کبھی بال نہیں کٹوا سکتا تو کم سے کم ناخن چھوڑ دیں, بس کیجئے, کوئی چیز اس میں کر لیں. تو یہ اس وقت تک ہے, قربانی تک. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو اس کے ساتھ قربانی, خود قربانی کا مسئلہ ہے, وہ بھی حج کی قربانی کے ہونا چاہیے. حج میں قربانی ہوتی ہے نا, تو ہم اس کی یہاں پہ نقل کر رہے ہیں. اب اس نقل کا ہمارے پاس اس کی حد بندی یہ ہے کہ اگر میں حج کروں گا تو مجھے لازماً قربانی کرنی دینی ہے. تو اب یہاں پر میرے ذمہ اس وقت ہوگی جب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں.
اچھا اگر میں زکات دینے والا آدمی ہوں تو مجھ پر قربانی ہوگی. اب فرض کیجئے کہ پہلے زمانے میں ہمارے گھروں کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کما رہا ہوتا تھا, بس زکات وہی دیتا تھا, تو اس لیے لوگ یہ کہتے تھے بھائی ایک قربانی سارے گھر کے لیے ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن قاعدہ جو ہے وہ اگر آپ اپلائی کریں گے تو اس کا مطلب اگر خاتون بھی کما رہی ہیں, یہاں پر تو ایسا ہوتا کما ہے, رہی ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کے پاس سیونگ بھی ہے مثلا, تو یہ قربانی ان کی بھی ہوگی. بیگم کے پاس تو ساری سیونگ ہوتی ہے, بلکہ اگر آپ قربانی کروا دیں کم ہو جائے گی, کوئی بات نہیں. زکات بھی ہمیں دینی پڑتی ہے ان کی, یہ بات صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ دو ہو گئی. اور فرض کیجئے آپ کوئی مطلب بچے بھی ساتھ رہ رہے ہیں آپ کے, بالغ بھی ہیں اور ان کا بھی مطلب آمدنی ہے, تو قربانی ان کی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ جملہ جو ہے اس وقت کے لیے اپلیکیبل تھا جب گویا صورتحال دوسری تھی. لیکن اس میں جو ایک چیز ہمارے ہاں مطلب ایک عام طور سے مشہور ہوتی ہے, وہ جو زیادہ مسئلہ ایک اور اسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کریں کہ اپنے کسی اور ملک میں بھیج دیں. تو اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ خود کریں اور خود اپنی جگہ پہ کریں. لیکن اگر اچھا اس میں چونکہ حکم یہ ہے کہ قربانی کے 3 حصے کر لیں, ایک حصہ صدقے کے لیے, ایک حصہ دوستوں وغیرہ کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اور ایک اپنے لیے. تو فرض کیا آپ نے کہا بھائی قربانی میں غریبوں کے لیے دنیا میں بھیج دیتا ہوں, اور آج کل الحمدللہ جیسے ابھی ڈاکٹر محسن صاحب بھی اس کے ذمہ داروں نے اکنا ریلیف کی طرف سے ہزاروں جانوروں کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے غریبوں کے لیے گوشت کھانے کا. تو اگر فرض کیجئے ایک آدمی وہاں بھیج دے اور ایک یہاں کر لیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن دوسری چیز ایک اور بھی ہے, وہ یہ کہ فرض کیجئے کہ آپ نے مثلا کہا کہ بھائی میں پاکستان میں کروں گا یا ہندوستان میں کروں گا یا یہاں کروں گا, تو چونکہ ہماری دونوں حالتیں ہیں, یہاں بھی رہنا ہے وہاں بھی اپنے رشتہ دار ہیں, تو اگر آپ نے یہاں کرا دیا تب بھی ٹھیک ہے, وہاں کرا دیا تب بھی کوئی فرق نہیں ہے. باقی یہ کہ یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی ریسٹرکشن ہے کہ جانور کب کٹے گا, کب ملے گا, اور کیا کیا چیزیں ہوں گی. تو یہ یہاں کے اپنے مسائل ہیں. لیکن یہ کہ اصل چیز یہ ہے کہ قربانی کا تصور ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ قربانیوں میں سے ایک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں ایک بات پہ ختم کر لوں کہ نہیں مجھے ایک سوال اس میں اور کرنا ہے, اس لیے میں روک رہا ہوں آپ کو یہاں پر. تو وہ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آخری 10 دن پورے, کیونکہ آپ نے کہا بڑا امپورٹنٹ ڈیز ہیں, 10 دن پورے روزے رکھنے چاہیے, اور حدیثوں میں آتا ہے کہ عرفہ والے دن روزے رکھنے چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی فرمائیں. تو میں اسی میں جو ذرا سی بات پوری کر لوں کہ فرض کیجئے کہ قربانی اگر ہم کر رہے ہیں اس میں, اور یعنی اس کو ہم مطلب یہ کہ آج کل ایک بات یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ صاحب قربانی گوشت تو ضائع ہو جاتا ہے, تو اگر ہم کسی کو ویسی غریب کو مدد کرتے ہیں, ہر چیز کے بارے میں ہی کہا ہے. یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قربانی ہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو قربانی دے سکتا ہو اور نہ دے تو ہمارے عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے. مطلب بہت اہم بات ہے یہ, اور اسی قرآن میں کہا فصلی لربک وانحر, اے نبی آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے. تو آپ نے جو بات ابھی کہی اس کے سلسلے میں روزے کے حوالے سے, اس میں 2 حکم ہیں اس کے. ٹھیک ہے. ایک حکم تو یہ ہے کہ افضل ہے کہ 1 سے لے کے 9 تک روزے رکھے جائیں. ٹھیک ہے. 10 کو نہیں, 10 کو عید ہے. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ اہمیت ہے 9 روزے کی, 9 ذی الحجہ کی, ٹھیک ہے, جو عرفات کا روزہ کہلاتا ہے. اور اس کے بارے میں آپ نے خاص طور سے کہا کہ اس کی وجہ سے 1 سال کے پچھلے گناہ 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص پورے روزے رکھ سکتا ہو تو وہ کیا کہنے, اگر نہ رکھ سکتا ہو تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ رکھ لیں. اور یہ یہاں پر ہمارے یہاں ایک نیا مسئلہ جو پیدا ہوا ہے آج کل کہ عرفات کا روزہ ہوتا ہے, تو عرفات تو سعودی عرب میں ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ عرفات نام ہے 9 ذی الحجہ کا. تو اگر ہمارے کیلنڈر میں آج 9 ذی الحجہ ہے تو ہم اس حساب سے رکھ لیں گے, ان کے حساب سے وہاں ہوگا. لیکن اگر ہم وہاں حج کرنے جائیں گے تو وہیں کے عرفات کے مطابق ہم کریں گے. فقی طور پہ آپ نے بتا دیا. لیکن تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک نا ریلیف کے حوالے سے اور ہیلپنگ ہینڈ کے حوالے سے آپ کا کافی سوشل سروسز کا کام ہے, اور جیسے قربانی کا مہینہ ڈاکٹر صاحب بتا ہی رہے تھے, تو اس حوالے سے کن کن ممالک کے اندر آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کن کن ممالک کے اندر یہ سروسز فراہم کرتی ہے, اور یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے, کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے یہاں اتنے بڑے سارے سلاٹر ہومز تو نہیں ہیں, بہت ساری چیزیں نہیں ہیں, تو لوگ آپ لوگوں کی سروس سے بڑا استفادہ کرتے ہیں. جی میں ابھی 2 ہفتے پہلے ہی سیریا سے آیا ہوں, اور جارڈن سے اور لبنان سے. تو ان کیمپوں میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت ہے, فلسطینی بھائیوں کی, خصوصاً سیرین فیملیز کی, تو وہ تو ناقابل بیان ہے, وہ تو الفاظ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ان کی جو کیفیت ہے, تو اس کے بعد تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم ساری ہی قربانیاں وہاں کریں, ان کے لیے کر دیں. سبحان اللہ, اچھی بات کیا. ہمارے ہیلپنگ ہینڈ اس وقت 52 ملکوں میں کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. اکنا ریلیف جو کینیڈا ہے وہ بھی بہت سارے ملکوں میں کام کرتی ہے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ قربانی, کیونکہ ہم تو یہاں فکر کرتے ہیں کہ غریب ڈھونڈیں گے کہاں گوشت دینے کے.
تو ہمارے لیے جیسے شیخ نے فرمایا کہ ایک حصہ طے کر لیں کہ ان غریبوں کو ایک قربانی کر دینی ہے. انہوں نے تو سالوں گوشت نہیں کھایا ہوا، ایگزیکٹلی ان کے تو برتن بھی سوکھے پڑے ہوئے ہیں. سبحان. تو ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی دینی کہ، اور ہم ہیلپنگ ہینڈ اور اکنا ریلیف کا کام یہ ہے کہ ہم صرف مسلمان ملکوں میں نہیں، غیر مسلمان ملکوں میں بھی جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں. کینیا میں، ہیتی میں، ان کی ہم مدد کرتے ہیں اس گوشت کے ذریعے سے. لیکن ہم اس میں طے کر لیتے ہیں کہ جو گوشت مسلمانوں کو پہنچنا چاہیے مسلمانوں کو پہنچتا ہے، ادھیے کا گوشت، اور جو قربانی دیگر صدقات ہیں وہ ان لوگوں کو بھی پہنچتے ہیں جو غیر مسلم ہیں. تو اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی دعوت بھی پہنچتی ہے، مسلمانوں کا رویہ بھی پہنچتا ہے، اور ہمارے بھوکے بھائیوں کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، اور اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آنے کا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا. بڑی مختصر وقت میں نے آپ کو دعوت دی. ڈاکٹر صاحب اسپیشلی آپ کا بہت بہت شکریہ. ندوی صاحب آپ کا تو خیر اسپیشل شکریہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی. ڈاکٹر صاحب بڑے اہم موضوعات ہوتے ہیں، کسی دن ٹیلی فون پہ آپ کو لیں گے ان موضوعات کے حوالے سے، تو ضرور آپ کو دعوت دیں گے. تو ناظرین آج کا پروگرام آپ نے سنا، بہت سارے متفرق موضوعات تھے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ان تمام موضوعات کو جو ہے آج اس کے پروگرام کے اندر کورڈ کر لیں، اور ہمارے دونوں مہمان نے جو ہے الحمدللہ اس حوالے سے جو ہے ایک گراں قدر جو ہے آپ کے سامنے معلومات پہنچائی ہے. امید کرتے ہیں آپ استفادہ کریں گے. اگلے ہفتے عارف جہانگیری پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.